بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی والے دن مجھے اپنی سالی بہت پسند آ گئی۔ شادی کی رات میں نے اپنی بیوی کو تہخانے میں بند کر دیا اور سسرال میں مشہور کر دیا کہ آپ کی بیٹی ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے کہا، اب آپ اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دو، نہیں تو میں آپ کے خلاف کیس کر دوں گا۔ میری شادی میری سالی سے ہو گئی اور میں خوشی خوشی اس کے کمرے میں گیا، اور جب میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میں دوسرے شہر میں نوکری کرتا تھا، اور جب اپنے گھر والوں سے ملنے اپنے شہر واپس آیا تو میری ماں کو فوراً میری شادی کی پڑ گئی، اور انہوں نے جھٹ پٹ لڑکیاں تلاش کرنا شروع کر دی۔ میں نے بہت منع کیا، لیکن وہ نہیں مانی۔ کہنے لگی، بہت مشکل سے تو واپس آیا ہے، اب شادی کر کے جائے گا، تو بار بار گھر کے چکر کاٹے گا، مجھے کم از کم تیری شکل دیکھنے کے لیے ترسنا تو نہیں پڑے گا۔ اماں نے اپنے جاننے والوں کے توسط سے میرا رشتہ ایک بہت اچھے گھرانے میں طے کر دیا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ لڑکی بہت خوبصورت اور گوری چٹی ہے اور پڑھی لکھی بھی ہے۔ اماں نے تو بہو کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے تھے۔ اماں نے لڑکی کے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ مجھے نوکری کی غرض سے واپس دوسرے شہر جانا ہے اور اسی لیے شادی جلدی کرنی ہوگی۔ لڑکی کے گھر والے سادگی کے قائل تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت دھوم دھام سے شادی نہیں کرنا چاہتے، اور اسی لیے ایک ہفتے کے اندر وہ اپنی بیٹی کی شادی سادگی سے کرنے کو تیار ہیں۔ دونوں گھروں میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں جاری تھی۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو چاکلیٹ لا کر دی اور اس سے اس کی ہونے والی بھابھی کا نمبر مانگا۔ میں جانتا تھا کہ میری چھوٹی بہن عالیہ ایک چاکلیٹ کے بدلے اپنی جان بھی دے سکتی ہے۔ عالیہ نے فوراً ہی چاکلیٹ مجھ سے لی اور وعدہ کر لیا کہ وہ مجھے نمبر لا دے گی، اور اماں جب اپنی بہو کی چوڑیوں اور کپڑوں کا سائز لینے کے لیے گئی تو عالیہ نے مجھے ایک نمبر لا کر دیا اور بتایا کہ یہ میری ہونے والی بیوی مہوش اور اس کی بہن ہینا دونوں ہی استعمال کرتے ہیں۔ میں نے وہ نمبر سنبھال کر رکھ دیا تھا اور سوچا تھا کہ صبح موقع پا کر مہوش کو فون کروں گا اور اسے شادی سے پہلے ایک دفعہ ملاقات کی فرمائش کروں گا، کیونکہ میں نے ابھی تک مہوش کو نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے ہاں تصویروں کا کوئی رواج نہیں تھا، اور شادی میں اتنا کم وقت تھا کہ ملنے ملانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ شادی کی تیاریوں میں دن بہت مصروف گزر رہے تھے۔ میں نے گھر میں رنگ روغن کے کام بھی شروع کروا دیے تھے۔ ہمارے گھر کے نیچے ابا نے پرانے وقتوں میں ایک تہخانہ بنوایا تھا۔ رنگ روغن کرتے وقت میں نے تہخانے میں گھر کا سارا پرانا سامان ڈال کر گھر کو صاف ستھرا کر دیا تھا۔ اس تہخانے کے بارے میں میرے اور اماں کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا، کیونکہ وہ پرانے وقتوں کا بنا ہوا تھا اور اب اسے کوئی استعمال بھی نہیں کرتا تھا۔ سارا دن گھر کے کام کاج میں وقت ایسا گزرتا کہ مجھے مہوش کو فون کرنے کا موقع بھی نہ ملتا۔ میں مہوش کو کسی ایسے وقت میں فون کرنا چاہتا تھا کہ جب میرے ارد گرد کوئی نہ ہوتا، تاکہ میں سکون سے اس سے بات کر سکوں، لیکن پچھلے 2 دنوں میں مجھے ایسا کوئی وقت نہ مل سکا اور میری شادی کا دن سر پر آ گیا۔ شادی سے ایک رات پہلے بھی میں نے کمرے کی سجاوٹ میں ساری رات جاگ کر گزار دی تھی۔ کمرے کو اتنے خوبصورت انداز سے سجانے کے بعد میرے دل میں عجیب سے ارمان پیدا ہونے لگے، اور میں پہلی دفعہ شادی کو لے کر بہت سے جذبات محسوس کر رہا تھا۔ مہوش کو فون کرنے کے لیے نمبر میں لانے ہی لگا تھا کہ اسی وقت میری بڑی بہن نے آ کر مجھے کہا کہ پہلے بازار کے کچھ کام نمٹا دو، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو جائے گی اور بارات لے کر جانا ہے۔ مجھے اندر ہی اندر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ میں چاہنے کے باوجود بھی مہوش سے بات نہیں کر پایا تھا اور نہ ہی ملاقات کر پایا تھا۔ میں اپنے ایک دوست کو لے کر بازار کی طرف نکل پڑا، جب میرے دوست نے اچانک مجھ سے پوچھا کہ بھابھی کو منہ دکھائی میں کیا تحفہ دینے والے ہو۔ میں نے اپنے دوست کی بات سن کر اپنا سر پیٹ لیا، کیونکہ اس بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے اندازہ تھا کہ مہوش کی پسند کیسی ہے۔ اور یہی مسئلہ جب میں نے اپنے دوست سے بیان کیا تو وہ کہنے لگا، اس میں کیا مشکل ہے، فون کا دور ہے، ایک کال ملاؤ اور بھابھی سے اس کی پسند ناپسند کے بارے میں معلوم کرو۔ مجھے اپنے دوست سلیم کی بات بالکل ٹھیک لگی۔ اسی بہانے میں مہوش سے بات بھی کر لیتا۔
میں نے سڑک کے کنارے ہوتے ہوئے مہوش کا نمبر ملایا۔ میرا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے فون کون اٹھائے گا، مہوش یا پھر اس کی چھوٹی بہن۔ میری کال ملاتے ہی مجھے قریب سے ہی ایک فون بجنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو دو لڑکیاں ایک پارلر کے باہر کھڑی باتیں کر رہی تھی اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں فون بج رہا تھا۔ میں بغور ان دونوں لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا کہ جب ان میں سے ایک لڑکی نے فون ریسیو کر لیا اور جیسے ہی ہیلو کہا، میں حیران رہ گیا کیونکہ اس کے ہیلو کی آواز میرے فون میں سے ابھر رہی تھی۔ میں کچھ قدم پیچھے ہٹ کر بات کرنے لگا اور بہت غور سے ان دونوں لڑکیوں کو بھی دیکھنے لگا۔ ان دونوں نے میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ جس لڑکی نے فون اٹھایا تھا وہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری لڑکی تھی۔ پہلی ہی نظر میں میرا دل اس پر عاشق ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہی لڑکی مہوش ہو۔ اس لڑکی نے فون اٹھاتے ہی مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں، تو میں نے بتا دیا کہ میں ظہیر بات کر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی کچھ لمحوں کے لیے وہ لڑکی خاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی کہ میں حنا بات کر رہی ہوں۔ یہ سن کر میرا دل ایک دم سے بجھ گیا۔ اس نے اپنے ساتھ والی لڑکی کو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی اور وہ شاید مہوش تھی۔ میں نے ایک گہری نظر مہوش پر ڈالی تو مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا کیونکہ حنا کے سامنے وہ لڑکی بہت ہی بدصورت نظر آ رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان اشاروں میں کوئی بات ہوئی تھی اور مہوش نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کے بعد حنا مجھ سے کہنے لگی کہ مہوش اس وقت آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، شام میں آپ دونوں کا نکاح ہے اور اسے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو کوئی ضروری بات کرنی ہے تو مجھے بتا دیجئے۔ میرا دل اس قدر افسردہ ہو چکا تھا کہ میں نے کچھ کہے بغیر ہی فون بند کر دیا تھا اور خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میرا فون دوبارہ بجنے لگا۔ میں نے دیکھا حنا مجھے فون کر رہی تھی، لیکن میرا اس وقت کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا فون بند کر دیا۔ باجی کا بتایا ہوا کوئی ضروری سامان خریدنے کے بعد میں واپس گھر چلا آیا۔ میں نے منہ دکھائی کے لیے کوئی تحفہ بھی نہیں خریدا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں نے کیا دیکھ کر مہوش کو پسند کیا ہے، جبکہ جتنی خوبیاں انہوں نے گوائی تھی وہ سب کی سب تو مجھے حنا میں نظر آئی تھی۔ جب میں گھر پہنچا تو سب لوگ بارات لے کر جانے کی تیاری میں مگن تھے۔ میں نے سوچا کہ اپنی بڑی بہن سے اس بارے میں بات کروں، لیکن وہ تو اپنے بچوں میں اس قدر مصروف تھی کہ مجھے دیکھتے ہی مزید 2 کام اور پکڑا دیے۔ دوسری طرف سے میری ماں آوازیں لگا کر کہہ رہی تھی کہ بارات نکلنے والی ہے اور تو ابھی تک تیار ہی نہیں ہوا ہے۔ میں زبردستی خود کو اس نکاح کے لیے راضی کر رہا تھا، جبکہ میرا دل تو باغی ہو چکا تھا۔ میں تیار ہو کر گھر والوں کے ساتھ بارات لے کر نکل گیا۔ بہت سادگی سے مہوش کے گھر والوں نے سارا انتظام کیا تھا۔ مہمان بھی بہت کم تھے اور سادگی سے ہی مہوش کو میرے ساتھ صحرا باندھ کر رخصت کر دیا تھا۔ میں نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں سارا وقت حنا کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا، لیکن پردے کا انتظام ہونے کی وجہ سے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ کوئی بھی عورت مردان خانے کی طرف نہیں آئی تھی۔ میں نے اس کو اپنی اماں کے ساتھ گاڑی میں بٹھا دیا تھا اور خود آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ میں نے نہ ہی مہوش کی شکل دیکھی تھی اور نہ ہی اسے دیکھنے میں کوئی دلچسپی تھی۔ میں اسے پارلر کے باہر بہت اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ میرا دل بھر چکا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی اور یہی خیال آتا کہ اماں نے نہ جانے کیوں حنا کو چھوڑ کر مہوش کو میرے لیے چن لیا تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مہوش اور حنا سگی بہنیں نہیں تھی، بلکہ حنا مہوش کی ماموں زاد بہن تھی اور ماموں کے انتقال کے بعد مہوش کے والد حنا کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ اسی لیے جب شاید شادی کی باری آئی تو انہوں نے حنا کی بجائے پہلے اپنی بیٹی مہوش کو ترجیح دی۔ بات جو کچھ بھی تھی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے جلد بازی میں بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور اب میں ساری زندگی اپنے فیصلے پر پچھتانا نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے جب میری بہن باورچی خانے میں کھڑی ہم دونوں دلہا دلہن کے لیے دودھ کے گلاس تیار کر رہی تھی تو میں نے خاموشی سے ان گلاسوں میں بے ہوشی کی دوا ملا دی اور اپنی بہن کو کہا کہ اپنی بھابھی کو لے جا کر یہ دودھ پلا دو۔
میں تھوڑی دیر میں اپنے دوستوں سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ میری چھوٹی بہن بہت بھولی بھالی تھی، وہ فوراً ہی میری بات مان گئی۔ میں نے خوشی خوشی ایک چاکلیٹ نکال کر دی۔ وہ چاکلیٹ لیتے ہی دودھ کے گلاس لے کر میرے کمرے میں چلی گئی۔ میں دوستوں میں جانے کی بجائے گھر میں ہی چھپ گیا اور مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا، اور میں نے دیکھا کہ جب سب لوگ تھکے ہارے اپنے کمروں میں چلے گئے ہیں تو میں بھی چپکے سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو جو رشوت دی تھی وہ کام کر گئی تھی، اور جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی اوندھے منہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا اور مجھے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ میں نے فوراً ہی تاخانے کا دروازہ کھولا جو میرے ہی کمرے سے نکلتا تھا، اور فوراً ہی اپنی بیوی کو اٹھا کر تہخانے میں لے گیا اور وہیں پھینک آیا۔ وہ ہوش میں آنے کے بعد لاکھ شور مچاتی، لیکن اس کی سنوائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تہخانے کا دروازہ لکڑی کا تھا اور اتنا موٹا تھا کہ اندر کی آواز باہر آنا ممکن ہی نہیں تھا۔ تہخانے میں ہوا کی آمد و رفت کا ذریعہ رکھا گیا تھا، اس لیے میں جانتا تھا کہ وہ اتنی جلدی تو نہیں مرے گی، اور جب میرا منصوبہ پورا ہو جاتا تو میں خاموشی سے اسے خود ہی آزاد کر دیتا۔ میں بنا دیکھے ہی اسے تہخانے میں چھوڑ کر فوراً اوپر آ گیا۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں کوئی میرے پیچھے کمرے میں نہ آ جائے۔ تہخانے کا دروازہ صحیح طرح سے بند کرنے کے بعد میں نے کمرے کے قالین کو دوبارہ سے بچھا دیا، اور جس طرح چھپکے سے کمرے میں داخل ہوا تھا اسی طرح واپس باہر نکل گیا۔ گھر کے دروازے سے باہر جانے کے بعد میں نے خود ہی گھر کا دروازہ لاک کر دیا اور گھنٹی بجانے لگا۔ امید کے مطابق دروازہ کھولنے کے لیے میری اماں دروازے پر آئی اور مجھے باہر کھڑا دیکھ کر غصہ ہونے لگی۔ میں نے پیار سے اماں کو کندھوں سے پکڑا اور کہنے لگا کہ دوستوں نے بلایا تھا، چلو اب ہم دونوں مل کر تمہاری بہو کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ تم نے تو اب تک مجھے اس کا چہرہ بھی نہیں دکھایا۔ اماں کہنے لگی کہ میں تیرے ساتھ کمرے میں کیوں جاؤں گی، کچھ تو شرم کرو، جا کر خود ہی اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ لو۔ میں زبردستی اماں کو کندھے سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آیا کہ چلو ہم تمہاری بہو کو ساتھ مل کر دیکھتے ہیں۔ میرے منصوبے کے مطابق جیسے ہی میں اور اماں کمرے میں داخل ہوئے تو اماں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ مہوش تو کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ اماں نے شور مچا کر سارے گھر کو جمع کر ڈالا، لیکن مہوش نہ تھی اور نہ ہی کسی کو ملنے والی تھی۔ اچانک ہی میں نے اماں سے کہا کہ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تھا تو میں نے ایک لڑکی کو ٹیکسی میں بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ کہیں وہ مہوش تو نہیں تھی، لیکن ٹیکسی میں تو کوئی لڑکا بھی موجود تھا۔ میری بات سن کر اماں ایک دم سے چونک گئی تھی۔ میں نے خود ہی سارے گھر والوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ مہوش اپنے کسی عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب سارے گھر کو اس بات پر یقین آ گیا کہ مہوش موجود نہیں ہے بلکہ فرار ہو گئی ہے، تو اماں نے فوراً ہی مہوش کے گھر والوں کو فون کر کے ساری بات بتا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں مہوش کے والد چلے آئے اور کسی صورت اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ ان کی بیٹی کبھی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ انہیں اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا۔ میں نے مہوش کے والد کو کہا کہ میں نے خود اس کو اس کے عاشق کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں ان کے ساتھ بدتمیزی پر اتر آیا اور وہ مجبوری میں سب کچھ سن رہے تھے۔ میں نے مہوش کے والد کو دھمکی دی کہ وہ خود مہوش کو ڈھونڈ کر لائیں، ورنہ میں پولیس میں ان کے خلاف رپورٹ درج کروا دوں گا کہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی بیٹی سے میری شادی کروائی اور ان کی بیٹی نے اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو کر میری عزت پر داغ لگا دیا۔ مہوش کے والد ایک عزت دار آدمی تھے اور وہ خود بھی پوری طرح پریشان تھے۔ وہ مجھے سمجھانے لگے کہ بیٹا داغ تمہاری عزت پر ہی نہیں لگا بلکہ یہ تو ہماری بھی بدنامی ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیٹی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ میں غصے سے انہیں کہنے لگا کہ ایک دن بعد میرا ولیمہ ہے، میرے سارے ہی دوست اور رشتہ دار شامل ہونے والے ہیں۔ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ لوگ میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کریں گے کہ میری بیوی تو پہلی رات ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ کی بیٹی نے مجھے بدنامی کے سمندر میں غرق کیا ہے اور اب آپ ہی مجھے اس سے باہر نکالیں گے۔ میری بات سن کر مہوش کے والد پریشانی سے میرا چہرہ دیکھنے لگے کہ بھلا وہ کیا کر سکتے ہیں۔
میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مہوش کے والد سے کہا کہ وہ میری شادی ہنا سے کروا دے تاکہ میں لوگوں کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ یہ میری بیوی ہے۔ میری بات سن کر مہوش کے والد کے ہوش اڑ گئے اور وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہاری شادی ہنا سے کروا دوں جبکہ مہوش تمہارے نکاح میں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ مہوش اور ہنا سگی بہنیں نہیں ہیں، اس لیے آپ مہوش کا گناہ چھپانے کے لیے ہنا کو میرے نکاح میں دے دے، ورنہ یہ بات سارے جہاں میں پھیل جائے گی اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ کی رسوائی کا باعث بنے گی۔ مہوش کے والد نے میری بات مان لی اور کہنے لگے کہ شاید اب یہی ایک راستہ ہے جس سے ہماری عزت بچ سکتی ہے۔ اگلے ہی دن میرا نکاح ہنا سے کروا دیا گیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ایک بہت مشکل اور بڑا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا۔ میں ساری عمر مہوش کے ساتھ ایک سمجھوتے والی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہنا سے شادی کرنے کے بعد مہوش کو چپکے سے آزاد کر دوں گا۔ جب وہ سب کو سچائی بتائے گی تو میں یہی کہتا رہوں گا کہ وہ اپنے جس عاشق کے ساتھ فرار ہوئی تھی اس نے مہوش کو چھوڑ دیا ہے اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے وہ مجھے مجرم بنا رہی ہے۔ ہنا کو رخصت کر کے میں اپنے گھر لے آیا تھا اور وہ کمرے میں میری منتظر تھی۔ میں وقت ضائع کیے بغیر ہی کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے اس کے قریب چلا گیا۔ آج میرا دل خوشی سے چھلانگے مار رہا تھا۔ مجھے جس سے محبت ہوئی تھی وہ میری سالی تھی اور میں نے بہت مشکل سے اور بہت محنت کے بعد اسے اپنی بیوی بنا ہی لیا تھا۔ میں ہنا کے لیے ایک خوبصورت سی انگوٹھی بھی خرید کر لایا تھا۔ جیسے ہی میں نے ہنا کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو ہنا نہیں بلکہ مہوش تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ میری ساری دنیا چکرا سی گئی ہے۔ میں نے بہت حیرت سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ آپ ہی تو مجھ سے شادی کر کے مجھے یہاں لائے ہیں۔ میں مہوش کے جرم کی سزا بھگتنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں ہنا ہوں جسے آپ مہوش کے بدلے اپنی بیوی بنا کر لائے ہیں۔ وہ عام سی شکل و صورت والی جسے میں مہوش سمجھ رہا تھا وہ دراصل ہنا تھی۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میری جس سے پہلے شادی ہوئی تھی وہ وہی تھی جس سے میں نے پہلی نظر میں ہی اپنا دل دے دیا تھا۔ وہی میری بیوی اور میری پسند تھی جس سے بنا دیکھے ہی میں نے نفرت میں تہخانے میں ڈال آیا تھا۔ میں نے ہنا سے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے کہ میں نے شادی سے پہلے تمہیں فون کیا تھا؟ ہنا حیرت سے میری شکل دیکھنے لگی اور مجھے بتانے لگی کہ میں نے فون اسے نہیں مہوش کو ہی کیا تھا اور اس نے شرارت میں اپنا نام ہنا بتایا تھا۔ اس کا ارادہ مجھے تنگ کرنے کا تھا، لیکن میں نے بنا بات کیے ہی فون بند کر دیا اور جب مہوش نے دوبارہ فون ملایا تو میرا فون پوری طرح بند آ رہا تھا۔ میری نظروں کے سامنے ایک دن پہلے کے وہ لمحے پھر سے گزرنے لگے جب میں نے مہوش اور ہنا کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ ہنا کہہ رہی تھی کہ مہوش نے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا تھا، جبکہ ہنا اسے بار بار منع کر رہی تھی کہ وہ غلط بیانی نہ کرے، لیکن مہوش شروع سے ہی بہت زیادہ شرارتی تھی، اسی لیے وہ نہ مانی اور شرارت میں خود ہنا بن گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ وہ لڑکی جس کے لیے میں تڑپ رہا تھا، میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے تہخانے میں چھوڑ آیا تھا۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے ہی قالین اٹھایا اور تہخانے کا دروازہ کھول کر نیچے اترنے چلا گیا۔ ہنا مجھے آواز دیتی ہوئی میرے پیچھے اتر رہی تھی، لیکن مجھے صرف مہوش کا خیال ستا رہا تھا۔ جب نیچے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بھی گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا گھونگھٹ ہٹایا تو اس کا چاند سا چمکتا ہوا چہرہ میری آنکھوں میں سما گیا۔ میں فوراً ہی اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اوپر چلا آیا اور بیڈ پر لٹا کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد وہ ہوش میں آ گئی اور گمسم سی مجھے دیکھنے لگی۔ میرے پیچھے کھڑی ہنا بھی ہکا بکا تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب مہوش پوری طرح سے ہوش میں آ گئی اور مجھے اس کی طرف سے کچھ سکون محسوس ہوا تو میں نے مہوش اور ہنا کو بٹھا کر ساری بات سچ سچ بتا دی۔ میری بات سن کر
ان دونوں کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ دونوں ہی نفرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے مہوش سے کہا کہ جتنا قصور میرا ہے اتنا ہی قصور تمہارا بھی ہے۔ تمہارے ایک جھوٹ نے ہم تینوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ مہوش کہنے لگی کہ وہ مجھے سچائی بتانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی بات ہی نہ سنی اور اس کا فون ہی نہیں اٹھایا۔ مہوش کو یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اس کے کردار پر الزام لگائے ہیں۔ میں نے مہوش کو اپنی محبت کا یقین دلایا اور حنا سے بھی معافی مانگی، کیونکہ اس سارے قصے میں وہ میرے نکاح میں آ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں یہ بات میرے سارے گھر والوں کو پتہ چل گئی۔ میری ماں نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور مہوش کے والد کو فون کر کے بلایا۔ وہ بیچارے ایک دفعہ پھر پریشانی کے عالم میں دوڑے دوڑے آئے اور سارا سچ جاننے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو میرے ساتھ نہیں رہنے دیں گے۔ میں ان کے پیروں میں گر پڑا اور اس بات کا اقرار کیا کہ مہوش کی محبت میں نے ایک انتہائی غلط قدم اٹھا لیا تھا، لیکن میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور مجھے اپنی غلطی کی سزا بھی مل گئی ہے۔ مہوش کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اب میں حنا کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ مہوش اور حنا دونوں بچپن سے ہی ایک ساتھ پلی بڑھی تھی اور ان دونوں نے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ وہ خوشی سے میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ خدا نے میری قسمت میں ایک نہیں دو شادیاں لکھی ہیں۔ میں نے ان دونوں سے وعدہ کیا ان دونوں کے ساتھ انصاف کروں گا اور ان دونوں کو کبھی کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دوں گا۔ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی اور سبھی لوگوں نے میری اس غلطی کو دل سے معاف کر کے مجھے زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے انسان کو کتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر میں ایک دفعہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ لیتا تو شاید اتنا سب کچھ نہ ہوتا۔